موضوع الدرس فی احوال السعداء والاشقیاء سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين اطاعوه فيما امر وتركوا ما عنه زجر انهم اذا مسهم اي اصابهم طيف وقرأ الاخرون الطائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب ومنهم من فسره بمس الشيطان بالسرح ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں متقین کا ارشاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور گویا کہ میرے استاد بھی ہیں، مولانا منظور صاحب، اور ہمارے استاد بھی ایک ہیں اور اللہ کی شان ہے مشائخ بھی ایک، اساتذہ بھی ایک، اور قوم بھی ایک، برادری بھی ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے، شفقت ہے کہ ہمیشہ یاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے آج بڑا اچھا ہمیں موقع عطا فرمایا کہ حضرت بھی مجلس میں تشریف لے آئے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سے ڈرنے والے متقی، کیونکہ سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تقویٰ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت مرتبہ مقام اس بندے کا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی آیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان یعنی اللہ وہ لعب سے اور غلط عبادات اور معاملات سے وہ دور ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اسی طرح قرآن پاک نے کئی مقام پہ فرمایا کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت تو ہے لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں۔ اب ایک بات یہ سمجھیں کہ تقویٰ جو ہے اس کا کیا معنی ہے۔ یہ تو ایک مشہور معنی ہے نا کہ اللہ سے ڈرنا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس، آپ نے پوچھا کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آگے راستہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، بالکل ایک قدم کی جگہ ہے، پھسلن ہے، کانٹے ہیں، کھڈے ہیں، غاریں ہیں، اس خطرناک راستے پر جب آپ نے چلنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے میں اپنے کپڑے لپیٹ لیتا ہوں اچھی طرح اور
اپنی نظر راستے پہ رکھتا ہوں اور سنبھال سنبھال کے قدم رکھتا ہوں کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی اپنے قدم جو ہے وہ سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں زیادہ حق سے میں ذرا ادھر نہ ہو جائے. تقویٰ یہی ہوتا. لیکن اس مسئلے کے اندر ایک بڑا اشکال ہے. یاد رکھیں کہ معتزلہ نے ایک مسئلہ پیدا کیا ہے کہ بھائی جنت میں صرف وہ جائیں گے جو متقین ہیں، اور اعمال اور عبادات بھی اللہ ان کی قبول کرتے ہیں جو متقین ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس نے زنا کر لیا، شراب پی لی، سرقہ کر لیا، کسی پر تہمت لگا دی، یعنی مرتکب کبیرہ جو ہے وہ تو فاسق ہے، فاسقین میں سے، وہ متقین تو ہے نہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. لہذا معتزلہ کا یہ عجیب عقیدہ ہے. ان میں دو جماعتیں ہیں اصل میں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جو آدمی مرتکب کبیرہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن یاد رکھیں کیا مانا ہے، یعنی مرتکب کبیرہ ہے اور توبہ نہیں کی، ورنہ توبہ ان کے نزدیک بھی قبول ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اسی گناہ میں مر گیا، توبہ کی فرصت بھی نہیں ملی. جیسے کوئی آدمی نشے میں مر گیا شراب پیتے پیتے، کوئی آدمی نعوذ باللہ زنا کی کیفیت میں تھا، گھر والے آئے مارا، انہوں نے مر گیا، اب توبہ کا تو اس کو فرصت ہی نہیں ملی. وہ کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں، کیونکہ جنت متقین کا مقام ہے، فاسقین کا مقام نہیں ہے. اس کے مقابلے پہ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس آدمی مومن ہونا چاہیے، باقی جتنے گناہ ہوں وہ کوئی نقصان نہیں دیتے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کافر کو اعمال صالحہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، کہ کفر مانے ہیں. حالانکہ کافر آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، کروڑوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مدارس کھولتے ہیں، کالج کھولتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب مومن ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس اس کو گناہ نقصان نہیں پہنچتا. حالانکہ یاد رکھیں یہ دونوں فرقے جو ہیں افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. صحیح عقیدہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا سلفاً و خلفاً وہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان پہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ گیا ہے آخرت میں، تو وہ تو اول وہلہ میں جنت میں چلا جائے گا، بلکہ باغ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت میں سے اور لاکھوں ہیں جو بغیر حساب کے چلے جائیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان پہ اور ایمان بھی تھا، متقی بھی تھا، اس کے ذمے کوئی کبائر نہیں ہے، وہ تو سیدھا اول وہلہ میں جنت میں جائے گا. جیسے ایک دفعہ حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ سب سے پہلے نامہ اعمال جب تقسیم ہوں گے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، کہیں فرمایا اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، چونکہ وہاں تقسیم جو ہے نا بڑی کو یہی ہوگی، یمین شمال. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل جو ہے وہ سیدنا عمر کو ملے گا رضی اللہ عنہ. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا بس الحمدللہ دلیل ہے جنت کی. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہاں ظننت ایکنت کوئی معنی یعنی یقین تھا مجھے،
چونکہ ظن کبھی معنی یقین بھی ہوتا، ظن بمعنی گمان بھی ہوتا. ان بعد الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور کبھی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی یوقنون انہم ملاقو ربہم. تو بہرحال تو صحابی حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں سب سے پہلے حضرت عمر کو ملے گا تو این ابی بکر، تو حضرت ابو بکر کہاں ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا ہائے ہاتھ، مجھے بڑا افسوس ہے تیری سمجھ پہ. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر جب نامہ اعمال لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو جنت میں پہنچ چکا ہوگا. قد ازفتہ الملائکہ، اس کو تو فرشتے جنت میں پہنچا چکے ہوں گے. ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ تو اب یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اگر مومن بھی ہے متقی اول وہلے میں جنت میں جائے گا. اچھا اگر مومن ہے، عقیدہ پختہ ہے، گناہ ہوئے لیکن توبہ کر لی، وہ بھی اول وہلے میں جنت میں جائے گا. چونکہ گناہ توبہ ایسی چیز ہے گناہوں کو ختم کر دیتی. جیسے کہ علماء کا قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ گناہ صغیرہ نہ کہا سمجھا کرو کہ صغیرہ ہے، بار بار کرتے ہیں وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور کبیرہ جو ہے وہ توبہ کے بعد بچتا ہی نہیں. اور اللہ ایسے بھی ڈال دیتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم لکھ دیں کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا اور توبہ کر. نہیں لکھو ہی نہیں، مٹا دو، اس کا وجود ہی باقی نہ رہے اس کے نامہ اعمال میں. تو وہ بھی اول وہلے میں جنت میں جائیں گے. اچھا اب اگر یاد رکھیں کہ ہے تو پکا مومن، عقیدہ تو ٹھیک ہے اس کا، لیکن گناہ گار ہے اور توبہ بھی نہیں کر سکا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا لیکن توبہ بھی نہیں کر سکا، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ تحت مشیت اللہ تعالی، وہ اللہ کی تقدیر اور مشیت کے تابع ہے. انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو اتنا عذاب دیں جتنا اس کا گناہ ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے اور جنت میں جانے کے قابل ہو جائے، لیکن جائے گا جنت میں. تو اس لیے علماء اہل سنت والجماعت تو اب سمجھیں کہ متقین جس سے ان کو دھوکہ لگا کہ والعاقبۃ للمتقین، وہ یہ ہے کہ تقوی کے مدارج ہیں. سب سے پہلے الاتقاء من الشرک، یاد رکھو سب سے پہلے اتقاء کیا ہے کہ شرک سے بچنے والا، جو شرک سے بچ گیا وہ متقین کی صف میں داخل ہو گیا. یعنی اس نے شرک نہیں کیا، چھوڑ دیا، توحید پہ آ گیا، عقیدہ صحیح رکھ لیا، اب وہ اتقاء کی پہلی منزل جو ہے وہ حاصل کر لی، متقین کی صف میں شامل ہو گیا. اچھا ایک یہ ہے کہ شرک سے بھی بچ گیا، کبائر سے بھی بچ گیا، وہ بھی متقین ہے. اور ایک اس کا مقام ہے کہ جو کبائر سے بھی بچ گیا، صغائر سے بھی بچ گیا، ہر قسم کے گناہوں سے بچ گیا، وہ بھی تقوی کے درجات ہیں. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا، اس کے بعد الامثل ثم الامثل، پھر اس کے بعد حسب مراتب اس کے ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن جب آپ پڑھیں گے نا جی تو کئی مقام پہ آپ کو ملے گا یہ لفظ کہ جیسے یہاں ہے ان الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو شیطان مس کرتا ہے، شیطان چھوتا ہے، شیطان شرارت کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکر، فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور شیطان تو ایسے وساوس ڈالتا رہتا ہے. باقی یہ تو کوئی شک نہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہر قسم کا حملہ کرتا ہے،
چونکہ اس نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میرا اللہ تیرے بندوں کو میں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے ہر قسم کے حملے کر کے گمراہ کروں گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہے نا وہ کافر ہوں گے، وہ شکر کرنے والے، ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جیسے تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ شرک سے بچنا۔ شکر کا اصل مرتبہ بھی اللہ پر ایمان۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ابلیس بدبخت نے 4 جانب کا ذکر تو کیا ہے کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن اوپر سے اور نیچے سے 2 جہتیں چھوڑ گیا۔ حالانکہ جہاد تو 6 ہیں، جہاد 4 تو نہیں ہوتی نا، جہاد تو 6 ہوتی ہے، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بائیں، اوپر نیچے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اگر نیچے سے کسی کو گرایا جائے نا، اس کا بچنا محال ہوتا۔ جیسے ایک بڑا طاقتور آدمی جا رہے، نیچے گڑا تھا، پاؤں گڑے میں آیا، بس گر گیا، وہ اپنے آپ کو بس سنبھال ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے حضور نے دعا سکھلائی ہے، نعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتک۔ یا اللہ ہم پناہ پکڑتے ہیں کہ ہم نیچے کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اور نے کہا کہ اوپر کا نام اس نے اس لیے نہیں لیا ہے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت کی آمد کا مقام ہے، کہ جو بھی رحمتیں نازل ہوں گی اسی کی طرف سے ہی تو نازل ہوں گی۔ تو اس جگہ پر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، ورنہ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ لأغوین فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ بندے جو تیرے خاص ہیں۔ قسم کھا رہا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ ابلیس قسم کھاتا ہے اللہ کی، اور ہمارا مسلمان قسم کھاتا ہے پیر صاحب کے آستان کی، یا پیر صاحب کی، مزار کی، یا کوئی بہت زیادہ ہو تو پھر اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، جی مجھے بیٹے کی قسم ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ جی مجھے دیکھیں مجھے اپنے آنکھوں کی قسم ہے، اور دیکھو جی میں جہاں بیٹھا ہوں میرے رزق کا اڈا ہے، مجھے اس اڈے کی قسم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کفر ہیں۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اور ایک حدیث میں آتا ہے فقد اشرک، کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں عظمت ہو اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان دے گا۔ ورنہ آج تک کسی نے لاؤڈ اسپیکر کی قسم کھائی ہے؟ کیوں؟ اس میں کی کیا عظمت ہے دل کے اندر؟ کسی نے اپنی گھڑی کی قسم کھائی ہے؟ تو جب وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو وہی اللہ کی مقام عظمت اور نفع نقصان کے مالک ہونے کا مقام اس کو دے رہا ہے، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو اس نے بھی قسم کھائی اور کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے بھی فرمایا ابلیس فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے، لیکن وہ آگے توبہ کریں گے میں فوراً ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ابلیس ایام حج میں جب رمی جمرات ہوتی ہے نا تو بڑا باویلا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے سارا سال محنت کی، ان کو گمراہ کیا، آج ان کو آپ نے گناہوں سے بھی پاک کر دیا، مجھے پتھر مار کے دوستی بھی ختم کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقوی کے مقامات ہیں۔ ایک تقوی ہے کہ اللہ کے شرک سے بچے، یاد رکھو، ایک تقوی ہے کہ کبائر ذنوب سے بچے، 2، ایک تقوی ہے کہ شرک سے، کبائر اور صغائر سے بھی بچے، اور ایک آخری درجہ ہوتا ہے تقوی کا کہ ما سوى اللہ کا دل میں خیال ہی نہیں، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خیال ہے ہی نہیں۔ تو یہ مراتب ہیں ان کے، تو ان کو جب شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے تو وہ فوراً سنبھل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ وسوسہ ایک ہے، وسوسہ خود نہ لاؤ، لیکن آتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا۔
اسی لیے ایک یہودی نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. اس نے کہا کہ یا ابی بکر یا خلیفۃ رسول اللہ، ہمیں بڑے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں دین موسیٰ پہ رہتے ہوئے تو ہمارے دل میں تو کوئی خیالات نہیں آتے، کوئی وسوسہ نہیں آتا. آپ کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے گندے گندے وسوسے آتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ان کا ظاہر کرنا زبان پہ لانے سے ہی بندہ ڈرتا ہے. وہ نماز میں ہے لیکن گندے گندے وسوسے آ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو بڑے وسوسے آتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ایک مکان ہے، اس میں 2 کمرے ہیں. ایک کمرہ جو ہے وہ تو خالی ہے، ایک کمرہ ہے جس میں پیسہ ہے، تجوری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے. ڈاکو اگر داخل ہوگا تو کون سے کمرے میں داخل ہوگا؟ اس نے کہا جہاں مال ہوگا وہاں خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی جہنمی ہے. تمہارے دل جب ایمان سے خالی ہیں تو وہ کیوں محنت کرے؟ مسلمانوں کے دل میں جو کہ ایمان ہے وہ ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم لوگوں کو وسوسہ نہیں ڈال. بلکہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں جب نماز پڑھتا ہوں اللہ معاف کرے تو مجھے بڑے برے برے خیالات آتے ہیں. ہم نے کہا اچھا تم اس مقام کو پہنچ گئے ہو؟ وہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت یہ مقام کیوں؟ میں ہاں مقام کی بات ہے. اگر تمہارا اللہ کے یہاں مقام نہ ہوتا تو شیطان کیوں پریشان کرتا؟ جتنا وسوسہ آتا ہے آنے دو، اس کا کوئی فکر ہی نہ کرو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں یاد رکھیں کہ یہ بیان فرمایا کہ ایمان والے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق شیطان کے وسوسے سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ چونکہ شیطان ایسا دشمن ہے جو ہم کو دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. انہ یراکم من حیث لا ترون، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے ہو. تو جو دشمن نظر نہ آئے وہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے نا. ایک دشمن دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو، آپ بڑے مست ہو کے گھر میں جا رہے ہو، مارا اسے جناب، ڈنڈا بات ختم ہو گئی. تو اب اللہ نے ہمیں کیا بتلایا ہے کہ وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم اس کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑ لو. چونکہ اللہ کو تو اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی، کوئی طاقت دیکھ ہی نہیں سکتی دنیا میں. اس لیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسهم کا معنی علماء نے فرمایا اصابہم، شیطان کا وسوسہ ان کو پہنچا. بعض کہتے ہیں طائف، بعض نے کہا طائف، لیکن دونوں قراتیں جو ہیں ٹھیک ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ فرق ہے، من فسر ذلک بالغضب، بعض کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے غضب، غصہ دلاتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِمَسِّ الشَّيْطَانِ بِالسَّرِعِ، اور بعض کہتے ہیں کہ شیطان اس کو مس کر کے جیسے مرگی کا مریض بنا دیتا ہے، اس کو جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے ایسے دورے اس کو ڈال دیتا ہے، اس قسم کی اور چیزیں پہنچاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں بالہم میں، کہ بعض کے دل کے اندر ہم اور غم ڈال دیتا ہے. اور بعض کہتی ہیں منہم من فسرہ بإصابۃ الذنب، کہ شیطان اس کو گناہوں پہ ابھارتا ہے اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تذکروا، سمجھ جاتے ہیں عقاب اللہ، اللہ کے عذاب کو وہ یاد کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وجزیل ثوابہ ووعدہ، اس کے عذاب کو بھی یاد کرتے ہیں. اور اگر آدمی گناہ سے بچ جائے تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کے وعدے جو ہیں ثواب کے، فتابوا وانابوا واستعاذوا باللہ ورجعوا الیہ من قریب، وہ فوری طور پہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں، چونکہ اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ أَيْ قَدْ اسْتَقَامُوا وَصَحُوا بِمَا كَانُوا فِيهِ، وہ ثابت قدم رہے، استقامت پہ رہے، اپنے اسی صحیح عقیدے اور صحیح عمل پہ جمے رہے. اللہم اجعلنا من المتقین.
اللهم ارزقنا ثوابك برحمتك يا اکرم الاکرمین ويا اجود الاجودین.